بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم تھانہ ماڈل ٹاؤن میں موجود ہیں، ڈی ایس پی صاحب ماڈل ٹاؤن عارف خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے اس وقت جو سوشل میڈیا پر ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ شہین آباد جو تھانہ دھلے کا علاقہ ہے وہاں پر 3 افراد کو قتل کیا گیا ہے، جس میں 2 خواتین ہیں اور ایک نوجوان ہے۔ یہ ایشو یہ ہے کہ ان تینوں کو غیرت کے نام پر مارا گیا ہے۔ ہم نے خان صاحب سے پوچھنا ہے یہ غیرت کے نام پر مارا گیا ہے یا ویسے ہی ایک بےغیرتی ہے کہ آپ کی کزن آپ کو پسند نہیں کرتی اور وہ کسی اور سے شادی کر لیتی ہے تو آپ اس کو مار دیتے ہیں اس لیے کہ اس نے آپ کی پسند کے مطابق شادی نہیں کی، اس نے اپنی ول کو یوز کیا ہے۔ عارف خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے پوچھیں گے ڈیٹیل کیا ہے اس ساری کہانی کی۔ خان صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بڑی ڈیبیٹ کر رہا ہے خان صاحب کہ یہ غیرت کے نام پہ قتل ہے۔ غیرت کے نام پر قتل ہو تو ہم اس کو خود بھی ہائی لائٹ کرتے ہیں، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ غیرت کے نام پر قتل ہے؟ آپ نے بہترین اور ریلیونٹ سوال کیا ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ علم کی کمی، پھر جذبات میں آ جانا۔ اگر جیسے آپ نے سوال میں ہی کر دی بات کہ اگر آپ کو کوئی چیز پسند نہیں ہے تو ہمیں مذہب بھی اجازت دیتا ہے کہ آپ پہلے اسے دیکھ لیں۔ مذہب اجازت دیتا ہے لڑکی سے اس کی مرضی اور رضامندی۔ تو جب اس کی رضامندی نہیں تھی، لڑکی کرنی نہیں چاہتی تھی، اس نے 20 دن پہلے کورٹ میرج کر لی جا کے زیغم نامی شخص سے، تو پھر یہ کوئی طریقہ کار نہیں تھا، یہ اس نے بڑی زیادتی کی ہے کام کر۔ یہ کام انہوں نے انہیں گھر بلایا، صلح کے لیے بلایا اور وہاں پہ یہ انسیڈنٹ کر دیا۔ تو اس میں جو کریکٹر تھا وہ ملزم ایکچولی اس کا خالہ داد تھا، سگی خالہ کا بیٹا، اور جو رہائش ہے ان کی ملزم کی وہ بالا اوپر والی منزل پہ تھی، لڑکی اور اس کے والدین کی رہائش نیچے والی منزل پہ تھی۔ یہ والدہ اس کی گئی ہے، لڑکی کی نسرین جی، وہ گئی ہے انہیں کہنے کے لیے چلے معاملات ٹھیک ہو گئے، آپ ہمارے گھر آئے، انہیں بلایا، پانی شانی بلایا۔ اسی دوران ملزم جو چھت پہ تھا اوپر والی پورشن میں وہ رہتے ہیں، اسے بھی پتہ لگا اور وہ پسٹل لے کے نیچے آیا تو اس نے وہاں کے اس پہ فائرنگ کر دی، جس کی وجہ سے نسیم اور لائبہ اور وہ بچہ جو زیغم، تینوں یہ موقع پر ہی ایٹ سپاٹ مرڈر ہو گیا وہاں پہ۔ یہ صورتحال وہاں پہ۔ صاحب آپ نے ان سے تفتیش کی ہے، آپ نے اس سے پوچھا ہے کہ جب یہ شادی کر رہی تھی اس وقت تم کہاں تھے؟ اس کا کہنا یہی تھا کہ چونکہ یہ بچپن کی میری منگیتر تھی اور میں اس کے علاوہ میرا جو بردر ان لا ہے تھا، یعنی کہ جو اس کا کزن بھی لگتا ہے، چھوٹا بچہ 10 سال کا، وہ میرے پاس آیا۔ اس نے کہا دیکھیں جی، میں جدھر سے گزرتا ہوں لوگ میرے پہ وعدے کستے ہیں اور میں جدھر سے جاتا ہوں مذاق اڑاتے ہیں، میں اس وجہ سے میں پھر غصے میں آ گیا اور میں نے یہ کام کر دیا۔ اس کا یہ ورژن تھا۔ نہیں، اتفاقاً تو نہیں آپ کہہ سکتے اس کو، یہ لامحالہ اتنا بڑا انسیڈنٹ تھا، یہ بالکل پلاننگ کر کے کیا گیا سارا۔ کب سے پلاننگ کر رہا تھا؟ تو یہ تو تفتیش ابھی جاری ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ تھوڑے دنوں میں اس کو یکسو کر دیں گے۔ میرٹ پہ اس کو انشاءاللہ تعالیٰ جو اس کا میرٹ بنا اس پہ ہم کریں گے۔ ہم نے اسی لیے 311 جرم ایجاد کیا ہے کہ جو آنر کلنگ کے نام پہ انہیں کوئی ریلیف بھی نہ مل جائے۔ انہوں نے جو غیرت کے نام کا وہ کیا کوشش کیا، ہم نے وہ بھی 311 جرم بھی اس میں ایڈ کیا ہے۔ ناظرین کو 311 کیا کہتا ہے؟ 311 میں یہی ہے کہ اگر وہ ملزم یہ کہتا ہے کہ میں نے جی غیرت کے نام پہ کیا ہے تو قانون اس کی بھی اجازت نہیں دیتا، اس میں بدنامی ہوتی ہے، انٹرنیشنل لیول پہ ملک کی بھی بدنامی ہوتی ہے۔ تو یہ قانون اسی لیے ہے کہ یہ ایک پلندہ ہے، یہ اس میں کوئی ریلیف نہیں ہے قتل میں۔ یہ 311 یہ ایک طرف یہ کہتا ہے کہ یہ غیرت کے نام پہ قتل ہے، دوسری طرف انسان کی غیرت گوارا کرتی ہے کہ کوئی اس کے گھر کے اندر مہمان آیا ہو، آپ کا جھگڑا بھی ہو، وہ آپ کے گھر میں آ گیا ہے، آپ نے اس کو چائے بھی پیش کر دی ہے، پھر آپ گولی چلا رہے ہیں۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ایک تو اس کے والدین بھی وہاں تھے اور دوسرے نمبر پہ جب انہیں بلایا گیا ہے اور پھر یہ انسیڈنٹ ہو گیا تو جب بلا کے کیا، گھر آئے کو تو ویسے ہی وہ بچی تھی، خاتون تھی، چلو اس سے غلطی اگر ہو ہی گئی ہے تو اس نے نکاح کر لیا، کون سا جرم کر لیا تھا؟ نکاح اسلام نے اجازت دی ہے اس چیز کی، قانون اجازت دیتا ہے، تو پھر اس نے زیادتی کی۔ تھینک یو ویری مچ۔ آپ نے سنا عارف خان صاحب کیا کہہ رہے تھے کہ یہ قانون کے اندر انہوں نے ایک سیکشن 311 آزاد کیا ہے جس میں اس کو یہ بھی ریلیف نہیں ملے گا کہ آنر کلنگ ہے، غیرت کے نام پر قتل ہے۔ بنیادی طور پر یہ غیرت کے نام پر قتل نہیں ہے، یہ ایک درندگی ہے، بےہودگی ہے، بدماشی ہے کہ آپ اپنے گھر میں آئے مہمان کو مارتے ہیں۔
اگر آپ کی غیرت اتنی ہی جاگ رہی تھی تو آپ نے اس کو شادی کرنے کیوں دی؟ اگر آپ کی پسند تھی، وہ آپ کو پسند بھی کرتی تھی، تو اس کو شادی نہیں کرنی چاہیے تھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے جب شادی کر لی تو یہ پوائنٹ ہے کہ وہ اپنے کزن کو پسند نہیں کرتی تھی. ہم لڑکے سے بھی بات کریں گے، اس ملزم سے بات کریں گے، لڑکا تو نہیں ہے، اس درندے سے بھی بات کریں گے، اسے پوچھیں گے کہ اس کو کیا ضرورت پیش آئی کہ اس نے اپنے گھر آئے 3 مہمانوں کو اس طرح بے دردی سے، درندگی سے مار ڈالا. شاہین آباد کے علاقے میں اپنی کزن، اس کے خامد اور اس کی والدہ کو قتل کرنے والا ملزم عثمان ہمارے ساتھ ہے. عثمان، بتائیں یہ کیا ہے سارا واقعہ؟ سر میری منگیتر تھی بچپن کی، اور خالہ کی بیٹی بہن بھی تھی. بس نہیں کچھ سمجھ میں آیا، غیرت کے پیچھے معاملات قتل کر دیا. غیرت کدھر تھی آپ کی؟ آپ کے گھر میں وہ مہمان بیٹھی تھی اور اس کی والدہ بھی آئی تھی، تو وہ غیرت کدھر تھی؟ آپ نے گھر میں آئے مہمان کو مار دیا. بس یہی سر کہ سب لوگ باتیں کرتے تھے، انسلٹ ہو رہی تھی محلے میں، گلی میں، تو بس میرا آپ کی منگیتر تھی تو آپ سے دوستی تھی اس کی؟ نہیں سر. تو پھر آپ نے جب اس نے کسی کو کر لی، بچپن کی منگنی کی ہماری ہوئی تھی، ٹھیک ہے، تو میں نے تو کبھی اس کو بلایا ہی نہیں تھا، نہ اس نے کبھی مجھے بلایا تھا. زیادہ تر میں دور شہروں میں رہتا ہوں، کبھی کدھر کبھی کدھر. کوکنگ کا میرا کام ہے، شادی بیاہ کا مطلب فیڈر کے کام کرتا ہوں میں. گھر میں تو میں رہتا ہی نہیں تھا نا. تو پتہ نہیں ان کی کب سیٹنگ ہوئی، کب وہ چلے گئے. بس پھر گھر میں کس نے بلایا اس کو صلح کرنے کے لیے خالہ میری نے. اس میں کون کون شامل تھا؟ جی اس میں جی آپ کی مشاورت تھی اس میں؟ نہیں خالہ میری تھی. تو پھر خالہ نے آپ کو بھی بلا لیا؟ نہیں میں تو خود آیا ہوں پنڈی سے. آپ کو پھر اتنا کیا گن کہاں سے لیا آپ نے؟ وہ چاچو میرے کی تھی، پنڈی پڑی ہوئی تھی، گولی بھی پڑی ہوئی تھی. ہاں جی، ادھر سے میں مٹھائی والے ڈبے میں گن لے کے آیا ہوں. آپ کو کسی نے نہیں پوچھا؟ نہیں سر. تو قتل کر کے میں خود آ گیا ہوں تھانے. اتنے تو اچھے نہیں ہوتا، قتل کر کے خود تھانے میں آ گئے. نہیں خود آیا ہوں میں. مارنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ اگر اس نے شادی کر لی تھی تو آپ اس کو باہر بھی تو مار سکتے تھے نا، اپنے گھر میں مارنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ بس وہ موقع ہی ایسا تھا، وہ آ گئے، میں نے قتل کر دیا. اتنی پلاننگ کب سے کر رہے تھے ان کو مارنے کی؟ جب سے تقریباً مجھے پتہ چلا تھا. میں اکیلے ہی سوچتا رہتا تھا، نیند مجھے آتی نہیں تھی. سوچ سوچ کے میں ایسے ذہن میں میرے بس یہی تھا کہ کب میں جاؤں، میں مار دوں. سب کیسے پکڑا آپ نے اس میں؟ یہ بس انہوں نے وقوع کیا، ہمیں اطلاع مل چکی تھی، ہم ادھر وقوع کی طرف موو کر رہے تھے، جو آگے سے آ رہے تھے. یہ اس کو مشکوک جان کے ہم نے پکڑ لیا ہے. اس کا بی پی کافی زیادہ لو تھا، پسینہ وغیرہ سے آ رہا تھا. اس کو جب کیا اس سے بات چیت کی ہے، اس نے کنفیس کیا ہے، اس کو راؤنڈ اپ کر لیا آپ نے گیا. اسے پوچھا کہ اگر قصور لڑکی کا تھا تو پھر لڑکے کو مارنے کی کیا ضرورت آئی؟ اس کی ماں کو بے گناہ کو مارنے کی کیا ضرورت آئی؟ یہ ابتدائی سے پوچھا تھا، انکوائر کیا. یہ کہتا تھا کہ اس کی ماں نے شادی کروائی تھی اور اس کی ماں کو میں گلٹی سمجھتا تھا کہ میری نظر میں اس کی ماں جو ہے وہ مجرم ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کی شادی کی ہے میری کزن کے ساتھ. یہ بھی الزام لگاتا ہے کہ جو لڑکے کی والدہ ہے کہ اس کا کوئی ریپیوٹ اچھی نہیں ہے علاقے میں. نہیں یہ کریکٹر امپیچ نہیں ہو رہا ہے کیونکہ کرمنل کیس آ گیا، انہوں نے 3 قتل کر دیے ہیں. وہ کریکٹر ریلیونٹ نہیں ہے اس میں. اگر اس کا وہ چاہے وہ پاک باز ہے یا دوسرا جو بھی کریکٹر ہے اس کو وہ مارنا نہیں چاہیے تھا، اس کو سرنڈر کرنا چاہیے تھا، افہام و تفہیم سے کام لینا چاہیے تھا. اس کے بڑے موجود تھے، بڑوں کا یہ معاملہ تھا. اس نے ہٹ درمے کی بنا پہ یہ کیا ہے، ہوا جو بھی سانحہ ہوا ہے. اچھا، وہ جو ہے لڑکی لائبہ، اس نے جب شادی کر لی تو آپ نے خالہ سے پوچھا نہیں آ کے کہ کیوں کی ہے؟ جی میں نے پوچھا تھا ان سے، انہوں نے بتایا کہ مجھے خود نہیں پتہ، بس کب چلی گئی. کالج کا بیگ پہنا اس نے، تو برقع وغیرہ پہنا ایسے ایسے. تو میں نے اٹھ کے جب مجھے پتہ چلا تو محلے والے بتا رہے تھے وہ تو باجی کالج گئی ہے جیسے جاتی ہے برقع پہن کے. پھر میں نے اٹھ کے دیکھا، مطلب سارا کچھ، نہ اس کا برقع تھا، نہ بیگ تھا، نہ کپڑے تھے، نہ کوئی جوتی تھی. تو ایک سونے کی انگوٹھی بھی لے گئی تھی گھر سے، جو اس کی اپنی تھی، مطلب کہ وہ اسی کے نام تھی، اس کی والدہ نے لے کے دی ہوئی تھی. تو بس ابھی 2 بیان نہیں آ گئے. آپ نے کہا جب اس نے شادی کر لی تو میں بڑا کرتا رہتا تھا، ابھی تم کہہ رہے ہو جب میں گھر آیا تو وہ غائب تھی. جی ابھی آپ نے کہا، اچھا یہ بھی کہہ رہا تھا کہ مجھے پتہ چلا، میں پنڈی تھا، میں آیا تو لوگ بڑے طنز کر رہے تھے. ابھی یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو میں گھر میں تھا اس کے جو اپنا برقع پہن کے گئی ہے تو اس کو سارا پتہ لگ گیا تھا. نہیں آ گیا تھا. نہیں مطلب یہ کہ یہ تو جب میری باتیں چیتیں ہوتی رہی نا، مجھے جب بتایا نا میری سلیہ چھوٹی نے، مطلب میری خالہ کی بیٹی جو چھوٹی ہے اس نے، پھر میں نے خالہ سے پوچھا، انہوں نے پھر یہ مجھے بات بتائی کہ بیٹا ایسے ایسے گئی ہے. تو میں نے اٹھ کے محلے میں رولا ڈال دیا. تو سامنے والے کی لڑکی کہتی ہے باجی وہ تو کالج چلی گئی ہے.
تو پھر میں نے اس کے مطلب لاکر کھولا سیف کا, ادھر کوئی چیز ہی نہیں تھی اس کی, وہ چلی گئی. مجھے تو فون پہ ویسے باتیں ہو رہی تھی نا میرے ساتھ, میں ادھر نہیں تھا. لڑکی سے باتیں ہوتی تھی تیری؟ نہیں, میری کوئی بات نہیں لڑکی سے ہوتی تھی. پھر وہ تیری کیسی منگیتر تھی؟ ایک ہی گھر میں رہتے تھے؟ ایک ہی گھر میں رہتے تھے. اس سے آپ کی کوئی بات چیت بھی نہیں ہوتی تھی؟ جی نہیں, بس یہی کچھ چیز کھانی پینی ہو چلے جاتے تھے, کھا پی آتے تھے, یا لے آتا تھا گھر, ادھر کھا لیتے تھے بس. زندگی ہے سر وہ تو ہے, ظاہر سی بات ہے. اچھا, اگر آگے پسند ہے اور آپ کی پسند کی چیز کسی کو پسند کر لیتی ہے تو اس کا حصہ, اس کا جرم یہ ہے کہ اس کو موت دی جائے. بس سر اس ٹائم جوش تھا, ہو گیا ہے. ابھی نماز کس پڑھ نے رہے. تجھے یہ اختیار دیا کہ ہنستے بستے گھر کو اجاڑ دے؟ ابھی 20 دن کی شادی کے ہوئے ہیں, تیری نظر میں قصوروار لڑکی تھی نا, تو خامد کیوں مار دیا, اس کی ماں کیوں مار دی, پھر گھر میں کیوں بلایا؟ اس کی ان کے جو مطلب وہ 6 بھائی ہیں کہ پتہ نہیں 5 بھائی ہیں, مجھے کنفرم پتہ نہیں. ان کے جو 4 بیٹے ہیں نا, انہوں نے بھی بھاگ کے شادی کی ہیں, ٹھیک ہے. ان کو جو رشتہ نہیں نہ دیتا تھا وہ اس کی بیٹی نکال لیتے تھے. تو یہ تجھے پہلے خبر نہیں تھی؟ کیا؟ شادی سے پہلے تجھے نہیں پتا تھا کہ لڑکی کسی کو پسند کرتی ہے؟ نہیں سر, مجھے نہیں پتا تھا. یہ ٹھیک ہوا غلط ہوا؟ بس ابھی پچھتا رہا ہوں, اور کیا کرنا سر. کیا انجام ہے سر اس طرح کے ملزم کا؟ قانون کیا کہتا ہے؟ ابھی ہمیں آپ نے 311 کی بھی ڈیفینیشن بتانی ہے, جیسے ایس ایچ او سے بتا رہے تھے. 311 کیا بلاک لگاتا ہے کسی کرمنل کو؟ وہ 311 جو ہے نا, وہ وراثت والوں کو صلح سے محروم کر دیتے ہیں کہ وراثت والے جو ہیں وہ صلح نہیں کر سکتے ہیں, اسٹیٹ اس میں انیکشن ہو جاتی ہے. جس طرح اس نے کی ہے قانون میں, اس کو قانون کے کٹہرے میں آ گئے. اب ہم اس کا چلان وغیرہ مکمل کر کے اس کو عدالت بھجوائیں گے, اور امید ہے کہ یہ انصاف پائے گا. یہ بروٹیلٹی نہیں ہے؟ آپ نے وہ سیکشن نہیں لگایا جیسے شاہ زیب کو قتل کیا گیا تھا کراچی کے اندر, تو جو جتوئی تھا, شاہ رخ جتوئی, اس کے خلاف ریاست میں فساد فی الارض کا سیکشن لگایا آپ نے, اس طرح کا کوئی؟ وہ 311 302 فساد فی الارض ہی ہے, لیکن اس کے اندر جو آپ وہ عدالت کو چلان دیں گے وہ انشاءاللہ اسے منطقی انجام تک پہنچائیں گے. یہ اس سے ریلیف لے گا یا نہیں لے سکتا, یہ جو اس نے ایک ڈھونگ رچایا ہے آنر کلنگ کا؟ جو ہم نے سیکشن لگائی ہیں ان کے تناظر میں یہ نہیں لے گا, ریلیف نہیں ملے گا, اسے اپنے انجام تک جائے. انجام تک جائے گا. شکریہ. آپ نے بات سنی, یہ ایس ایچ او صاحب بھی بتا رہے تھے, ڈی ایس پی صاحب بھی بتا رہے تھے, آنر کلنگ کو سٹاپ کرنے کے لیے ایک 311 کا سیکشن ایجاد کیا گیا ہے, لگایا گیا ہے, جو یہ کہتا ہے کہ اگر ورثاء صلح بھی کر لیں, جیسے میں نے کراچی کے کیس کی حوالہ دیا کہ یہ فساد فی الارض ہے, اگر یہ صلح بھی کر لیں تو وراثت وارث معاف بھی کرنا چاہیں, چونکہ مرنے والی اور مارنے والے سارے گٹھ جوڑ کر چکے ہیں, پھر بھی 311 جو ہے ان کے لیے بار ہے, وہ ان کو صلح نہیں کرنے دے گا. وہ ہر صورت میں یہ ملزم جس نے اپنی کزن کو, اس کے خامد کو, اس کی والدہ کو اس قدر درندگی سے مارا ہے, اپنے انجام کو پہنچے گا.